ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے تھے اور بہت ہی خوبصورت جوان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن سے بہت خوشحال زندگی گزاری، اور ہوا ایسا کہ مجھے شکار کا بہت بڑا شوق تھا، اور ایک دن میں شکار کے لیے نکل پڑا۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک جنگل سے یا کوئی خرگوش نکلا اور وہ بھاگنے لگا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو دھرا مارا اور ایڑی لگا کر اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی تاکہ میں اس شکار کو پکڑ لوں۔ اتنے میں مجھے میرے پیچھے کی طرف سے ایک آواز آئی کہ ابراہیم، آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور پچھلے طرف دیکھا، کوئی شخص مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے پھر گھوڑے کو آگے دوڑانے کی کوشش کی، پھر ایک غیبی آواز آئی کہ ابراہیم، آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی شیطانی آواز ہے جو مجھے اس شکار سے روک رہی ہے۔ میں نے شیطان پر 3 حرف لعنت بھیج کر میں نے پھر گھوڑے کو آگے دوڑانے کی کوشش کی، تو اس بار مجھے اپنے گھوڑے کے جو زین کے ابار ہے اس جگہ سے ایک اونچی آواز آئی کہ ابراہیم، آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ بس یہ آواز میرے دل پر ایک تیر کی طرح لگی اور میں ہوش میں آیا کہ میں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ اللہ رب العزت سے بہت دور ہو کر گزاری ہے، لہذا اس غیبی آواز کے ذریعے سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے کہ میں لہو لعب اور شکار اور دیگر چیزوں کے پیچھے نہ بھاگوں، بلکہ اپنے رب کی طرف میں دوڑ لگاؤں تاکہ میری آخرت بن جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے سیدھا اپنے والد کے چرواہوں کے پاس چلا گیا اور ان سے میں نے کہا کہ مجھے پرانا کوئی کپڑا دیجئے، کوئی چادر دیجئے۔ انہوں نے دے دیا، میں نے وہ پرانا لباس پہنا اور وہ چادر اپنے گردن میں ڈال دی اور میں جنگلوں کی طرف نکل پڑا۔ اب اللہ رب العزت نے اس وقت سے مجھے نوازنا شروع کیا، اس لیے کہ اب میرے دل میں دنیا کے تمام شوق ختم ہو چکے تھے، دنیا کی محبت ختم ہو چکی تھی، اور اب میں نے اپنے سابقہ زندگی پر اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی تھی، میں توبہ کر چکا تھا، اللہ سے رجوع کر چکا تھا، اللہ سے بخشش طلب کر لی تھی، اور اب میں جو ہے جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ شاہزادہ اپنے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل پڑے، چند لوگ وہاں گئے، چند وزراء اور چند ایسے بادشاہ کے جو مصابحین تھے، جو بادشاہ کے آس پاس رہنے والے لوگ تھے، وہ ابراہیم بن ادہم کے تلاش میں چلتے چلتے دریا کے کنارے ایک جگہ میں گئے، اور ابراہیم بن ادہم ان کو ملا تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ آپ آ جائے، حکومت کے باغ ڈور سنبھالیں، اور لوگ حیران اور پریشان ہیں، حکومت کا نظام درہم برہم ہے اور لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، لہٰذا آپ واپس آ جائیں، اس لیے کہ اتنی بڑی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنا بڑا نظام آپ کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اپنی گودڑی سے ایک سوئی نکالی اور اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اس سوئی کو دریا سے نکال کر مجھے دیں، تاکہ میں آپ کے مطالبے پر میں آپ کے ساتھ علاقے میں آتا ہوں اور نظام بادشاہت کو سنبھالوں۔ اب لوگ کہاں سے اتنی چھوٹی سی سوئی کو دریا سے تلاش کر کے نکالتے؟
सब हैरान परेशान हुए। इतने में हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने एक आवाज दी कि ए दरिया की मछलियों, अल्लाह के हुक्म से मैंने जो सुई दरिया में फेंका है वो सुई लेकर आ जाए। तमाम मछलियों ने अपने मुंह में सोने और चांदी के और दीगर बड़े अच्छे अच्छे सुई को लेकर आए, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मेरी वही सुई जो मैंने दरिया में फेंक दी है वही मुझे चाहिए। तो एक मछली ने मुंह पर वो सुई लेकर हाजिर हुई। इब्राहिम बिन अदहम ने उसके मुंह से वो सुई उतार दी और अपने जगह में आकर बैठे और लोगों से कहा कि लोगों, आप बताएं कि अब ये बादशाहत बेहतर है या आप लोगों के ऊपर बादशाह बनना बेहतर है। वहां पर तो कभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे तौबे की वजह से अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी बादशाहत दी है कि दरिया के जो मखलूक हैं, दरियाई मखलूक, वो भी अल्लाह के हुक्म से मेरी बात को मानते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों को जब तौबे की तौफीक अता फरमाई और उन्होंने सिद्ध के दिल से तौबा कर लिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका मकाम और उनके मर्तबे को बहुत बुलंद किया है। और दुनिया में जिस शख्स ने अल्लाह की रिजा के लिए अपने आप को झुकाया है, तवाज़ु इख्तियार की है, आजिज़ी इख्तियार की है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी और लोगों के आंखों में उसका बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया और अल्लाह ने उनको बुलंदियां नसीब की हैं, उरूज नसीब किया है। और जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा समझा, अपने आप को सब कुछ समझा और उसने फख्र और तकब्बुर की जिंदगी गुजारी और बदअखलाकी और बदअमली की जिंदगी गुजारी और अपने आप को बहुत बड़ा समझा, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उरूज से जवाल की तरफ लाया, यहाँ तक के वो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से भी अल्लाह ने उनके मकाम और मर्तबे को कम कर दिया। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको तकब्बुर जैसी लानत से महफूज फरमाए और अपने गुनाहों पर तौबा ताइब होने की तौफीक अता फरमाए।